EZ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ بیسک اکنامکس میں ہم ٹرمز اسکیرسٹی کو ڈسکس کر رہے تھے، آج ہم اس کے ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، اسکیرسٹی کے بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اکنامیکل لیول پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اسکیرسٹی کے۔ ایک تو ریسورسز کی بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں کیونکہ ریسورسز وہاں اتنی فریکوینٹ وے میں موجود نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں پروڈکشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اکنامیکل بینیفٹس اچیو نہیں کیے جا سکتے۔ اکنامیکل بینیفٹ اچیو کرنے کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی اکنامیکل بینیفٹ اچیو کرنا ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو یقیناً کسی دوسرے کنسیپٹ کے اوپر جانا پڑتا ہے اور کوئی دوسرا کنسیپٹ اویل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی ایک چیز تو آپ کو لیفٹ کرنی پڑتی ہے، کسی ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ایک آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ میٹر کریٹ کرتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اکنامک میں اسکیرسٹی کی جو ایفیکٹس ہیں، ان میں سب سے پہلی جو سسٹم آتا ہے، یہ سسٹم بنتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے ریسورس ایلوکیشن۔ ریسورس ایلوکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ریسورس ایلوکیشن کے اندر آپ کا جو انڈیویجول ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بنائے یا ایسی چیزوں میں اپنی ریسورسز کا استعمال کرے جہاں سے وہ زیادہ بہتر چیزوں کو واضح کر سکے یا اس کی بہت زیادہ پیداوار بڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے، وہ بیسیکلی سوسائٹی اپنے اندر سے یہ کویسچنز کو جنریٹ کرتی ہے اور وہ جنریٹ کر کے کویسچنز کو ان کے آنسر کریٹ کرتی ہے، جیسے کہ کس طرح سے پروڈیوس کیا جائے گا، کیسے پروڈیوس کریں گے، کیا پروڈیوس کریں گے، کتنی کوانٹٹی میں پروڈیوس کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی خود ایڈریس کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کی اگر اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو گورنمنٹ کو اگر ایک ایجوکیشن پہ فنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انفراسٹرکچر پہ فنڈ کرنا ہے، اور بیسیکلی انفراسٹرکچر جو ہے بہت ضروری ہے اکنامیکل بینیفٹس کو اچیو کرنے کے لیے، تو آلموسٹ اس کو اپنی ایجوکیشن کو ڈراپ کر کے اپنی جو انفراسٹرکچر لیول ہے اس کو بیٹر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں لمیٹڈ اسکیرس ریسورسز جن کے اندر گورنمنٹ ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ریسورس ایلوکیشن کس طرح سے ہے۔ اپورچونٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی اور چیز کی قیمت ادا کریں گے، یعنی ایک چیز کو اگر بنا رہے ہیں، کسی ایک چیز کو پیدا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم کوئی اور قیمت اس کی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت اچھی گڈز اینڈ سروس ہماری اکنامی میں پروڈیوس ہو رہی ہے، مگر اگر ہم اس کا الٹرنیٹیو کچھ بنا سکتے تھے تو ہم اسے لیفٹ کرتے ہیں کیونکہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز بہت اسکیرس ہوتی ہیں۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس میٹل بہت ہے، میٹل کے علاوہ بہت سارے اور چیزیں بہت ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم میٹل سے کوئی ایسی چیز بنا نہیں سکتے، بس ہم اس کو ایبسٹریکٹ کر کے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے دوسری چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اب ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ایگزامپل اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں اپورچونٹی کاسٹ کا، کہ ایک ملک ہے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ زرعی زمین ہے، لیکن وہ زرعی زمین کا استعمال کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اسے بایو گیس بنانے کے لیے زمین چاہیے۔ اب وہ بایو گیس بنانے کے لیے جب زمین کا استعمال کرتا ہے تو آلموسٹ وہ جو زرعی زمین ہے اس کے لیے جو ہے وہ ماحول کم رہ جائے گا، اس کے لیے اسپیس کم ہو جائے گا، اس کے لیے جو ریسورسز ہوں گی وہ اسکیرس ہو جائیں گی۔ تو یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں جب ریسورسز اسکیرس ہوتی ہیں۔ اب اسکیرسٹی سے کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کی جو پروڈیوس گڈ ہوتی ہیں ان گڈس کی پرائزز ہائی ہونے لگتی ہیں، ہائپ ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس چیزیں کم ہوتی ہیں، اویلیبلٹی کم ہوتی ہے ان کی، تو ان کی آٹومیٹکلی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو ویلیو بڑھتی ہے تو پھر پرائز جو ہے وہ آٹومیٹک موو کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب پرائزز آپ کی موو کرتی ہیں تو آلموسٹ یہ ایک سگنل دیتی ہیں آپ کو کہ آپ کی جو ریسورسز ہیں بہت زیادہ اسکیرس ہیں، بہت تھوڑی ہیں، آپ اس کے اندر کام کر رہے ہو۔ پھر آپ کو ایک اور چیز کا سگنل دیتی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں، اس کا ایگزامپل لیتے ہیں، تو اس ایگزامپل کو جس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائمنڈ دیکھتے ہیں، ڈائمنڈ بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت کاسٹلی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر پانی کو دیکھتے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو ڈائمنڈ اور جو واٹر ہے اس کا یہ سسٹم ہے۔ اچھا، یہ ایک تھیوری بھی تھی، بیسیکلی یہ تھیوری ہم ڈسکس کر چکے ہیں مائکرو اکنامکس کے اندر، لیبر ڈائمنڈ تھیوری کے نام سے میرا خیال تھا۔ تو وہ تھیوری جو ہے وہ بھی اسی سینیریو پہ تھی کہ ہمارے پاس جو ڈائمنڈ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتا ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور واٹر کی جو ہے وہ ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو
لیے اگر ہم دیکھتے ہیں اسکیرسٹی کی وجہ سے پانی بھی اسکیرس ہے لیکن اس کی ویلیو کم ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے درآمد کر لیا جائے گا، لیکن جو کہنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ڈائمنڈ ہے وہ کہیں درآمد نہیں کیا جاتا اور اس کی جو ریسورسز ہیں وہ ایک ہی جگہ ہیں تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اسکیرسٹی سے ہمارے جو رہن سہن ہوتا ہے، ہماری سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان میں جدت آتی ہے۔ جدت کیسے آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں تو آپ اس کی الٹرنیٹ ویوز کے اوپر کام کرتے ہو کہ کس کس ویوز کے تھرو ہم ان ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ کبھی ایک گاڑی چلی تو وہ گاڑی جو تھی وہ بہت زیادہ فیول کھاتی تھی، کنزپشن تھی بہت زیادہ۔ اب اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے جو لمیٹڈ ریسورسز تھیں وہ تباہ ہو جاتی تھیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے گاڑی کے اندر ہی انوویشن کی، جیسے انوویشن ہوتی چلے گی ہونے چلیے آج ہم ایک چھوٹی سی گاڑی کا چھوٹا سا انجن لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے کافی لوڈ بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ کافی کم فیول اور کیپیسٹی پہ چلتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ انوویشنز آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انسینٹیو فار انوویشن، یہ بہتر سمجھنے کی کنڈیشن ہے کہ یہ چانس کریٹ کرتی ہے۔ جب آپ کے پاس اسکیرسٹی ہوتی ہے تو آلموسٹ یہ چانس کریٹ کرتی ہے کہ انوویشن آئے، جدت آئے، آپ کی اکنامی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں رینویبل ریسورسز کی، رینویبل ریسورسز کو ہم نے یوٹیلائز کرنا شروع کیا تو ہمارے پاس کیا ہوا، ہمارے پاس پاور سیکٹر میں بہت تبدیلی آئی، ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر بہت اچھا ہمارے پاس آنے لگا۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ہم اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جب اسکیرسٹی ہوتی ہے تبھی ہی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو انوویشن لیول ہے اسے ہائر کیا جائے، بڑھایا جائے۔ ریسورسز سے سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے آپ کے پاس، جب ریسورسز کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے پاس انکم انیکویلیبلٹی آ جاتی ہے۔ انکم انیکویلیبلٹی سمجھ لیتے ہیں کہ یار جس طرح سے آپ کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ غربت کی شرح بڑھ رہی ہے، امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کلیئر کیے جاتے ہیں۔ اسکیرسٹی کیا کرتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا کر دیتی ہے کہ انکم کو ایگزیبریٹ کر دیتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس انکم جا رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس جو ہے انکم نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انکم کے اوپر راج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ریسورسز کی اسکیرسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ کے پاس ہاؤسنگ ہے، آپ کے پاس اربن ایریاز ہیں، اوپن لیڈز جو اکثر دیکھا جاتا ہے یہاں پر کہ یہاں بہت زیادہ غربت یا بہت زیادہ پرابلمز پائی جاتی ہیں کیونکہ ان کی جو پروڈکشن ہے یا ان کی جو پروڈکشن کے حساب سے جو سپلائی ہے وہ بہت زیادہ متاثر رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک بڑا کریشن ہوتا ہے، اس کو یہاں ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور ایفیکٹ آف اسکیرسٹی مزید بھی ہیں، اس کو سمجھا جائے تو بہت زیادہ ہیں یہ، لیکن اس کو یہاں تک بھی کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے فردر سلائڈس کے اندر۔